وہ روم میں آیا تو راہین مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتی ناخن چبا رہی تھی۔ سر، بات صرف نکاح تک تھی، پھر روم کیوں شیئر کرنا؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ کیوں؟ روم شیئر کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ نکاح میں ہیں میرے، اور ہم ایک روم شیئر کر سکتے ہیں۔ شہریار نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھی۔ پر یہ تو نقلی نکاح ہے نا؟ اس کی بات پہ شہریار نے ایک دم جھٹکے سے کھینچ کے اسے خود سے قریب کیا۔ نکاح نقلی نہیں ہوتا مس راہین، نکاح نکاح ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کی موجودگی میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے پورے ہوش و حواس میں اس نکاح کو قبول کیا ہے۔ پھر کس حق سے اس نکاح کو نقلی کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا سچ میں ہمارا پکا والا نکاح ہو گیا؟ راہین کی ٹون ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ یقین دلا دوں اپنے طریقے سے، وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے جھانکتے بولا، اور وہ پاگل بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ شہریار سر نفی میں ہلاتے آگے بڑھا اور لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے تو راہین کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ راہین بیٹا جلدی آ جانا آفس سے۔ کیوں امی، کیا ہوا؟ وہ جو آفس کے لیے ریڈی ہو رہی تھی ماں کی بات سنتی چادر لیتی ان کے پاس آئی۔ بیٹا آج تمہارے ماموں کے بیٹے کا نکاح ہے، کچھ جھجکتے ہوئے کہہ دیا۔ ماموں کے بیٹے کا؟ امی کس کی بات کر رہی ہیں؟ راہین کا دل زوروں سے دھڑکا۔ سمیر کا۔ ان کی بات پہ راہین کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بیٹا اداس نہ ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہی ہے۔ مسز فریدہ بیگم نے بیٹی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، جو اپنی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھتی اسے ہلا رہی تھی۔ اگر کہتی ہو تو نہیں جاتے، وہ اس کی خاموشی سے یہی مطلب اخذ کر سکیں۔ ماما ہم جائیں گے کیونکہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ بیٹا ہو سکے تو آج ایڈوانس لے آنا، تحفہ بھی تو دینا ہے نا؟ وہ تھوڑا شرمندگی سے بولی۔ جی کوشش کروں گی، اللہ حافظ۔ وہ چادر کو خود پہ اچھے سے لپیٹے باہر آئے اور روٹ کی بس پکڑی۔ زندگی پہلے اتنی مشکل نہ تھی جتنی اب ہو گئی تھی۔ جب تک بابا زندہ تھے گھر کا نظام اچھا خاصا چل رہا تھا، اور پھر ماموں احمد بھی اپنی بہن کی اندر خانے کافی مدد کر دیا کرتے تھے۔ 6 ماہ پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ابھی ان کی وفات کو سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بیٹے کا نکاح کرنے جا رہی تھی۔ اتنی جلدی مرنے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ وہ بس میں بیٹھی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ ہمیشہ ماموں نے اس سے بیٹی کہا تھا اور اس سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ سمیر باہر ملک دبئی ہوتا تھا، اس سے کبھی رابطہ نہ ہو سکا۔ البتہ اپنے فادر کی ڈیتھ پہ وہ آیا تھا، لیکن بہت جلدی ہی واپس چلا گیا، اور اب اسے 1 ہفتہ ہوا تھا آئے ہوئے، پر اس نے ایک بار بھی آ کے ان سے حال احوال نہ پوچھا تھا۔ اور آج اسے یہ نیوز سننے کو ملی کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ میں اس کے نام سے جڑی ہوں؟ کیسے وہ کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ بھولا بھٹکا ایک آنسو اس کی پلکوں پر آن ٹھہرا، اور وہ تلخیاں ہنسی ہنستی۔ میم کرایہ؟ کنڈکٹر نے اس سے مخاطب کیا تو وہ اسے کرایہ ادا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے آفس کی بلڈنگ میں تھی۔ لفٹ کے ذریعے وہ 3rd فلور پہ جا رہی تھی کہ لفٹ میں وہ ایک شخص اندر داخل ہوا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس سے تھوڑا آگے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ راہین نے ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ تبھی لفٹ پھر رکی اور مزید کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ وہ پیچھے ہوئی لیکن وہ شخص بھی پیچھے ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ ایک دم اور پیچھے ہوا کہ راہین نے رخ دائیں جانب موڑتے اس کے پیچھے سے نکلتی اس کے آگے آنے لگی کہ اس شخص نے پیچھے پلٹتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اسے کور کر گیا۔ دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ شہریار شاہ کو پیچھے سے پش کیا گیا، پر وہ راہین کے ساتھ 1 انچ بھی ٹچ نہ ہوا، جبکہ راہین کا دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ لفٹ رکی اور کافی لوگ باہر نکل گئے۔ وہ شخص بھی پلٹتا باہر نکلتا چلا گیا۔ راہین نے گہرا سانس بھرا اور باہر نکلتی اپنے کیبن کی جانب بڑھی۔ پاس بیٹھی 2 کولیگ سے سلام دعا کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کر رہی تھی۔ کیا ہوا، آج اس قدر خاموشی کیوں ہے؟ راہین نے انہیں اپنے کام میں بزی دیکھتے سرسری پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا، سر کاشان شاہ لمبی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔
مطلب؟ سارا کی بات پہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اپنی وائف کو لے کے ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلے گئے ہیں۔ اچھا، کب؟ ایسا کب ہو گیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ راہین پریشان ہو گئی۔ یار ان کی وائف کو انگلینڈ جانا تھا تو وہ اپنی وائف کی خوشی کی خاطر چلے گئے۔ ہاں، ان کے جانے کے بعد اب اس بزنس کے اصل مالک واپس آ گئے ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے تو آج جلدی چھٹی چاہیے تھی اور ایڈوانس بھی۔ اب کیا کروں؟ مجھے تو یہ سب پتہ ہی نہیں۔ راہین الجھی۔ یار تم کل نہیں تھی نا، تو کل ہی میٹنگ میں یہ سب بتایا تھا۔ کاشان سر کے بھانجے ہیں شہریار سر، وہی آج سے آفس کے تمام معاملات دیکھیں گے۔ سارا نے اسے مزید انفارمیشن دی۔ تو کیا اب چھٹی بھی ان سے ہی لینی پڑے گی؟ یور لک جانی، آج زیدی سر بھی غیر حاضر ہیں۔ سارا مسکرائی، جبکہ راہین فکر مند ہو گئی، پر اسے آج ہر حال میں چھٹی لینی تھی۔ اپنا کام مکمل کرتی وہ سر کاشان کے آفس کے دروازے پر دستک دیتی، اجازت لیتی اندر آ گئی۔ السلام علیکم سر، وہ مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ جی بولیں۔ شہریار اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ وہی شخص لفٹ والا تھا۔ راہین فوراً پہچان گئی۔ سر مجھے آج جلدی چھٹی چاہیے، کزن کا نکاح ہے۔ وہ سر جھکائے بولتی انتہائی معصوم دکھ رہی تھی۔ آپ کا تو نہیں ہے نا؟ اچانک شہریار کے سوال پر اس نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سوری سر، وہ الجھی۔ کزن کے نکاح میں آپ کا جانا ضروری تو نہیں؟ سر ضروری ہے۔ وہ تھوڑا تلخ ہو گئی۔ وہ کون ہوتا تھا اس سے یہ سوال جواب کرنے والا؟ میرا خیال ہے آپ کل بھی لیو پر تھیں اور آج پھر چھٹی۔ ایسے کون سا آفس ورک ہوتا ہے؟ شہریار تو جیسے بالکل فری اس کی باتیں سننے کو ہی بیٹھا تھا۔ سر کل میں بیمار تھی۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا نم ہوا۔ شہریار اس کی نم آنکھیں دیکھ سکتا تھا۔ اوکے یو میں گو۔ وہ اسے مزید تنگ نہ کر سکا، ورنہ اس کا ارادہ اسے چھٹی دینے کا نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچتے دروازے کی جانب بڑھی کہ پھر سے شہریار کی جانب مڑی۔ اینی تھنگ ایلس مس راہین؟ وہ جو فائل کھول رہا تھا ہاتھ روکے اسے دیکھنے لگا۔ سر مجھے راہین سے بات ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ کاشان نے ہمیشہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ اس سے بلا جھجک وہ اپنی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، لیکن اس وقت سامنے بیٹھا روڈ شخص راہین کی زبان کو سلب کر گیا تھا۔ مس راہین کوئی اور بھی مسئلہ ہے کیا؟ بتا دیں میں اپنا کام کروں پھر۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی وہ آپ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے تمہید باندھی۔ شہریار نے گہرا سانس بھرتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے آئیبرو ریز کی۔ سر مجھے ایڈوانس سیلری چاہیے۔ وہ سانس روکے آنکھیں میچے بول گئی، جبکہ شہریار کی خاموشی پہ وہ آنکھیں کھول کے اسے شاکنگ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اوکے مسٹر فرقان سے کہہ دیں دے دیں گے۔ وہ مزید بحث کر کے اب وقت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ سچ سر؟ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔ وہ خوش ہو گئی اور چہکتی ہوئی باہر نکلی۔ شہریار نے سر نفی میں ہلاتے موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کی۔ کیسے پتا چلا کہ میں پاکستان ہوں؟ سلام دعا کے بعد وہ مقابل کو تنگ کرتے بولا۔ اس کے جواب پہ شہریار کا کہا گونجا۔ اچھا اگر میں نہ آتا تو؟ تیرا نکاح تب بھی ہونا تھا۔ شہریار نے اسے لتاڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ وہ کال بند کرنے لگا، لیکن مقابل نے زبردستی انویٹیشن دیا تو شہریار نے مسکراتے ہوئے اوکے کر دیا۔ راہین سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، نہیں جاتے۔ وہاں جا کے کتنے لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ کیوں سمیر نے منگنی ختم کر دی؟ فریدہ بیگم حد سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ماما اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ جنہوں نے یہ رشتہ ختم کیا انہیں بالکل پرواہ نہیں، تو پھر ہم کیوں پرواہ کریں؟ اور ویسے بھی آج ہم صرف نکاح اٹینڈ کرنے نہیں جائیں گے، بلکہ جو رشتہ بابا نے اور ماموں نے مل کر جوڑا تھا اسے بھی ختم کریں گے۔ راہین کے پورے اعتماد انداز پر فریدہ بیگم نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو راہین؟ ماما اب وہاں جاتے ہیں، پھر آپ کو بتاؤں گی، چلیں۔ وہ اپنی ماما کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکلی اور کیب کروائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ملک ولا پہنچ چکے تھے۔ بہت بڑا بنگلہ تھا جہاں آج روشنی اور چراغاں ہوا تھا۔ ان کے اکلوتے بیٹے سمیر احمد کا آج نکاح تھا۔
دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ 6 ماہ پہلے یہاں سے ملک احمد کا جنازہ اٹھا تھا۔ دونوں ماں بیٹی خرامہ خرامہ چلتی ہوئی اندر داخل ہوئیں تو رنگ بو کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک چہرے اور ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت اس وقت وہاں موجود تھی، اور ان سب میں یہ دونوں ماں بیٹیاں بہت ہی سادہ اور انتہائی عام لگ رہی تھیں۔ راہین، یہیں سے واپس چلتے ہیں، میرا دل نہیں مان رہا، اندر بھی جائیں۔ فریدہ بیگم کا دل گھبرانے لگا۔ نہیں امی، آج ہی تو جانا ہے، آخری بار، چلے میرے ساتھ۔ راہین اپنی ماں کا ہاتھ تھامے پورے کانفیڈنس کے ساتھ گارڈن ایریا میں داخل ہوئی، جہاں ایک طرف خواتین اور دوسری طرف جینٹس کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ ارے تم لوگ! اچانک سے اس کی ممانی نے انہیں دیکھا تو ان کے پاس چلی آئیں۔ مجھے تو لگا تم لوگ نہیں آؤ گے۔ انداز نپا تلا سا تھا۔ آپ نے دعوت دی تھی تو ہم کیسے نہ آتے، آخر ماموں جان کے ایک لوتے بیٹے کا نکاح جو تھا۔ جواب راہین کی طرف سے آیا تو ہما بیگم نے اپنی ساڑی کا پلو ہاتھ میں تھامے رخ پھیرا۔ چلو اب آ ہی گئی ہو تو زیادہ کسی کے ساتھ کھلنے ملنے کی ضرورت نہیں، یہاں سب اپر کلاس کے لوگ موجود ہیں، تو ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، کھانا جب لگے گا تو کھا کے چلی جانا۔ وہ اتنی حقارت بھرے انداز سے بولی کہ فریدہ بیگم بمشکل ہی ضبط کر پائیں۔ کیوں نہیں ممانی جان، کھانا کھانے ہی تو آئے ہیں، زندگی بھر اتنا اچھا کھانا کھایا ہی کب ہے، اور آج ہی تو پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ راہین بھی جواباً انہی کے انداز میں بولتی ماں کو لیے ایک طرف جا بیٹھی۔ کتنی زبان ہے بھابھی کی، اللہ نے دولت کیا دے دی، غریب رشتہ دار ان کو چبھنے لگے ہیں۔ فریدہ بیگم کا دل انتہائی برا ہوا۔ انہیں یہ تو پتا تھا کہ ان کی بھابھی انہیں ناپسند کرتی ہیں اور نہ ہی ان کا اپنے گھر آنا جانا اچھا سمجھتی ہیں، لیکن اس قدر دل میں بغض رکھتی ہیں وہ یہ نہیں جانتی تھیں۔ ویٹ کریں امی، ابھی ان کی امیری کا چڑا کھول اترے گا، راہین نے طنزیہ مسکان لبوں پر سجاتے کہا۔ راہین، ایسا کچھ بھی مت کرنا جس میں ہم ہی برے بن جائیں۔ انہیں بیٹی کے انداز و اطوار سے تھوڑا سا ڈر لگا، وہ ایسی ہی تھی، اچانک سے سامنے والے کے 14 طبق روشن کر دینے والی، کہ سامنے والا سوچ میں پڑ جاتا کہ ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی سنت ادا کی جا رہی تھی۔ اس وقت سٹیج پہ صرف گھر والے ہی موجود تھے، لڑکی والوں کو بھی یہی انوائٹ کیا گیا تھا۔ وہ کون سا امیر تھے، لیکن ممانی کی بہن کی بیٹی تھی نا، اس لیے دل عزیز ہو گئی، جبکہ راہین تو نند کی بیٹی تھی، غریب ہو گئی۔ وہ مزے سے تھوڑی کے نیچے ہاتھ جمائے ٹیبل پر آگے ہو کے بیٹھی سٹیج پہ ہو رہے نکاح کو دیکھ رہی تھی۔ سٹیج کو درمیان میں پھولوں کی جھالر لگا کے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک طرف لڑکی والے اور دوسری طرف لڑکے والے تھے، اور اس وقت نکاح ہو رہا تھا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کے اچانک کہنے پر وہاں مبارکباد کا ایک شور اٹھا، اور یہیں راہین کے دل میں کان سی چبھن ہوئی، پر چہرے پر ایک چمکیلی چمک ابھری، ایک بوجھ سے آزادی کی خوشی ہی الگ تھی۔ راہین، کہاں جا رہی ہو؟ اچانک سے سیٹ سے اٹھی تو فریدہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، مبارکباد تو دے کر آنے دیں، وہ نارمل انداز میں بولی۔ ہاں چلو ایک ساتھ چلتے ہیں نا، یہ کیش بھی دے دیں گے۔ ایک انویلپ راہین کی جانب بڑھایا۔ امی اسے رکھیں یار، یہ تو ہاتھی کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، جبکہ ہمارے لیے پورے مہینے کا راشن کا خرچہ۔ آپ اسے رکھیں، کیونکہ جو تحفہ میں انہیں دینے والی ہوں وہ بہت قیمتی ہے۔ اتنا کہتے راہین سٹیج کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس وقت کلکاریاں اور مسکراہٹیں تھیں۔ اسے سٹیج پہ آتا دیکھ ہما بیگم، جو اپنی بہن کا منہ میٹھا کروا رہی تھی، ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ وہ بالکل دلہے دلہن کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اچانک سے سمیر کی نگاہیں اس پر اٹھی کہ پلٹنا بھول گئی۔ اتنا مکمل اور پاکیزہ حسن سمیر کی نظروں کو حیران کر گیا۔ نکاح مبارک ہو ایکس منگیتر۔ راہین کی مبارکباد نے وہاں موجود سب افراد کو چپ لگا دی، جبکہ سٹیج سے 2 قدم کی دوری پہ کھڑا شہریار آواز پہ پلٹا تھا۔ سافٹ ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگاتے وہ راہین کو دیکھنے لگا۔ سمپل سے سفید فراک میں دوپٹہ دونوں شانوں پر پھیلائے، شال کو ایک طرف ڈالے، وہ بہت ڈیسنٹ سی ڈریسنگ میں وہاں موجود تھی، سب سے ہٹ کر، کہ شہریار دل ہی دل میں اس کے پہناوے پر داد دے گیا۔ ورنہ یہاں اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی تمام فیملیز کی لیڈیز نے ویسٹرن ڈریس زیب تن کیے ہوئے تھے، جبکہ دوپٹے تو سرے سے ہی غائب تھے۔ راہین نے اپنی فنگر سے رنگ اتار کے سمیر کی جانب بڑھائی۔
لیکن وہ ساکت ہی بیٹھا رہا تو راہین نے وہ رنگ آنکھیں پھاڑے دیکھتی نور کو پہنا دی۔ نکاح مبارک ہو۔ راہین کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ سمیر تو اسے آج روبرو دیکھتا کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ہو گئی تمہاری مبارک، اب آ جاؤ، ہما بیگم نے تلخ انداز میں کہا۔ اتنا چڑ کیوں رہی ہے مومانی جان؟ آج کے دن تو تھوڑا میٹھا بول لیں، آخر کوئی غریب رشتہ دار سے تعلق توڑ کے بہت امیر خاندان سے بہو لائی ہیں آپ۔ طنز سے بھرپور تیر چھوڑا کہ ایک پل کو تو شہریار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اپنی بکواس بند کرو اور اسٹیج سے نیچے اترو، وہ دبے دبے انداز میں گھرائے۔ آپ اتنا بھی آہستہ بولنے کو نہیں کہا مومانی جان، وہ تمسخرانہ انداز میں بولتی رخ پھیر گئی کہ ہما بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر اسٹیج سے نیچے کی جانب دھکا دیا۔ سمیر ایک دم بوکھلا کے اٹھتا راہین کو تھامنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسٹیج سے بالکل نیچے پاس کھڑے شہریار کے اوپر جا گری۔ شہریار نے فوراً باہیں وا کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے اسے اور خود کو گرنے سے بچایا، جبکہ دونوں کا تصادم بہت بری طرح سے ہوا تھا۔ شہریار کو وہاں دیکھتے راہین کا سارا کانفیڈنس لوز ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ بھی یہاں ہوگا۔ آر یو اوکے؟ شہریار اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتا فکر مندی سے پوچھتا، بے اختیار اس کے چہرے پہ نرمی سے ہاتھ رکھ گیا۔ یہ منظر کسی بھی آنکھ سے چھپا نہ رہ سکا۔ میرے بیٹے سے رشتہ ختم کرنے کا جو تانا تم یہاں کھڑے ہو کے مار رہی ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کون سا کم ہو؟ ایک امیر شخص ہی پھانسنے کی کوشش میں تھی نا مومانی جان؟ راہین نے دانت چباتے انہیں دیکھا۔ اب جان بوجھ کے تم اس پہ گری تاکہ یہ تمہارے حسن کے جلووں میں پھنس جائے۔ میرے بیٹے نے تو تمہیں منہ نہیں لگایا، اب کہیں نہ کہیں تو منہ مارنا ہی ہے نا؟ وہ حد درجے گندے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ فریدہ بیگم اٹھ کے اس طرف آنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب باتیں سنتے ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں پائیں۔ کیا بولے جا رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ اور الزام کس پہ لگا رہی ہیں؟ منگیتر ہیں یہ میرے۔ راہین کے اچانک بولنے پہ سب سے پہلے تو شہریار کے دماغ کے 14 طبق روشن ہوئے اور پھر وہاں موجود سب کو سانپ سونگ گیا۔ حد ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک آپ کا ہی بیٹا اس پوری دنیا میں امیر اور ہینڈسم ہے؟ لک ایٹ ہم۔ وہ شہریار کا ہاتھ تھامے اس کی طرف پورے کانفیڈنس کے ساتھ اشارہ کر گئی۔ کریں مقابلہ اپنے بیٹے کا میرے منگیتر شہریار سے، پرسنالٹی میں بھی آگے اور دولت میں بھی۔ اگر اتنا ہی ہے تو نکلو میرے گھر سے۔ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے بولی۔ آپ کا گھر؟ وہ طنزیہ ہنسی ہنسی۔ کس کو تانا مار رہی ہیں امیری کا؟ میرا منگیتر کھڑے کھڑے ایسے 10 گھر کھڑے کر سکتا ہے۔ وہ لمبی لمبی چھوڑنا شروع ہو چکی تھی۔ جذبات میں آ کے وہ بھول جاتی تھی کہ اسے کیا بولنا تھا اور کیا نہیں، اور اس وقت وہ شیخی بھگارنے کے چکر میں نہ صرف اپنے لیے مشکل دیکھ چکی تھی بلکہ شہریار کے لیے بھی بہت سے مسئلے کھڑے کر گئی تھی۔ یہاں میڈیا بھی موجود تھا۔ اب یہ خبر آگ کی طرح پھیلنی تھی، خاص کر سوشل میڈیا پہ، اور شہریار احمد کے لیے تو صحیح میں مسئلہ بننے والا تھا۔ اس کے دبنگ انداز میں بولنے پر شہریار نے گردن ٹیڑھی کر کے اس افلاطون کو دیکھا۔ ڈونٹ سے راہین، شہریار تمہارا منگیتر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمیر کو جیسے اچانک کسی نے جھنجھوڑا۔ کیوں؟ مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھنے لگی۔ آئی کانٹ بلیو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ سمیر نے جیسے اس سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ اوہ شٹ یور ماؤتھ شہریار۔ وہ شہریار کی جانب پلٹی۔ بتائیں ان سب کو کہ آپ میرے منگیتر ہیں۔ بنا اس سے نظریں ملائے وہ دل ہی دل میں گھبراتے ہوئے بولی، جبکہ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ شہریار اس کا پول کھول ہی نہ دے۔ کیا شہری؟ واقعی شی از یور فیانسی؟ سمیر کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ایک پل کو شہریار نے آنکھیں چھوٹی کرتے راہین کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ راہین کے 14 طبق تو اب روشن ہوئے تھے۔ یس شی از مائی فیانسی، اور بہت جلد ہم شادی کرنے والے ہیں۔ راہین نے آنکھیں پھیلا کر اس سے دیکھا، جبکہ اس بار شہریار کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ ان دونوں کی پکچرز دھڑا دھڑ کلک ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ وہاں دلہا دلہن کو چھوڑ کر ان کو فوکس کرنے لگے، کیونکہ شہریار احمد شاہ کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، ایک دنیا دیوانی تھی اس کے پیچھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک بزنس مین اپنی بیٹی اسے دینے کو تیار تھا، اور اس کی منظور نظر ایک عام سی لڑکی نیوز تو ہٹ ہونی ہی تھی، بلکہ ٹاپ آف دی لسٹ تھی۔ کہاں چلی گئیں؟ وہ راہین اور اس کی والدہ کو اپنے ساتھ باہر لایا تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ وہ انہیں گھر بھی چھوڑ کے آنے والا تھا، لیکن اچانک ہی راہین ماں کو لے کے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔
इधर उधर तलाशा लेकिन वो कहीं ना मिली। ओके मिस राहीन, सी यू टुमारो। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब होता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। राहीन माँ को लिए कैब करवाती घर आई। उन्हें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी तो उनकी कुछ हद तक तबीयत बहाल हुई और वो राहीन से बात करने के काबिल हुई। ये सब क्या था राहीन, और वो शख्स कौन था? कब मंगनी की तुमने उसके साथ? वो अब सख्त गुस्से में थी लेकिन लहजा धीमा ही था। कोई मंगनी नहीं की यार अम्मी, ऐਵੇਂ ही बोल दिया। वो माथा मसलते बोली, पर उसने भी तो कहा कि हाँ की है। सच सच बता दे राही, क्या है ये सब? तू जानती है उसे? उनके सवाल पर राहीन ने लब भेंचते सरस बात में हिलाया। मेरे बॉस हैं, बिल आखिर बोल दिया। बॉस? लेकिन वो तो काशान है ना, ये कहाँ से आ गया? राहीन ने उन्हें मुख्तसरन सारी बात बता दी। क्या होगा राहीन तुम्हारा, कब अकल आएगी तुम्हें? अपनी मुमानी के सामने, पूरे खानदान के सामने तुमने उसे अपना मंगेतर कहा। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान होगा? कैसे छुटकारा पाओगी इस सब से? अम्मी मुझे इस सब की फिक्र नहीं है, मुझे तो फिक्र इस बात की है सुबह मैं सर से सामना कैसे करूंगी। वो अपनी असल परेशानी बता गई। वो तो मुझे अच्छी खासी डांट पिलाएंगे, बहुत खड़ूस और गुस्से वाले हैं। सही है, मैं तो कहती हूँ रख के 2 कान के नीचे भी लगाए ताकि तुम्हारी गुमशुदा अकल वापस आ जाए। अम्मी, वो मिनमिनाई। चुप, सो जाओ अब, सुबह ऑफिस जाके ये मसला ख़त्म करके आना। उन्होंने बिस्तर पर लेटते उससे तनबीह की। अम्मी दुआ कर दिया करें, आपको पता है आपकी बेटी जुबान की कड़वी ज़रूर है लेकिन दिल की साफ है और बदनीयती नहीं करती। वो माँ के गले के गिर्द हिसार बांधते प्यार से बोली तो उन्होंने उसके सर पे हल्की सी चपत लगाई। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो इंतहाई खूबसूरत लड़की मेरी मंगेतर? उफ, मैंने क्यों उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया? मेरे साथ तो वही सूट करती है। ये नूर को न जाने क्यों सेट करा दिया मामा ने मेरे साथ। बिल्कुल ही सादा सी है, मुझे इतनी सादगी कहाँ सूट करती है। और बात करते भी बकरी की तरह मैं करने लग जाती है। इतनी लूज कॉन्फिडेंस वाली लड़की करवा दी। जबकि राहीन का आज का दबंग अंदाज देखता वो बेइंतहा मरूब हुआ था और अब पछतावा हो रहा था कि राहीन से रिश्ता ख़त्म करके नूर से निकाह कर लिया। एक बार देख ही लेता, राहीन से मिल लेता तो यकीनन राहीन ही आज उसकी ज़िंदगी में शामिल होती, ना कि वो आम सी शक्लो सूरत वाली नूर। वो सर हाथों पे गिराए वहीं एक तरफ बैठ गया। जब से निकाह हुआ था वो अकेले कमरे में बंद था, जबकि दूसरी तरफ हुमा बेगम तो इंतहाई गुस्से के आलम में थी। राहीन ने जो आज आग उनके घर में लगाई थी वो इतनी आसानी से बुझने वाली ना थी, बल्कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ इस आग की लपेट में आने वाला था। मिस राहीन आपको सर बुला रहे हैं। सुबह मामूल के मुताबिक वो ऑफिस पहुंची कि थोड़ी देर में उसका बुलावा आ गया। दिल जोरों से धड़का। उफ, अब क्या होगा? पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, चल के देखती हूँ, माजरत कर लूँगी। वो सोचते हुए शहरयार के ऑफिस की जानिब बढ़ गई। दस्तक दे के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही चेयर पे बैठे शहरयार अहमद शाह दिखाई दिए। वो थूक निगलते हलक तर करती धीरे धीरे कदम उठाती उनके पास चली आई। जी सर, आपने बुलाया था? बहुत ही मध्यम लहजे में बात की। मिस राहीन, क्या आप कोई नशा वगैरह करती हैं? पहला सवाल ही गैर मुतवक्के था। तौबा इस्तग़फ़ार करें सर, कैसी बातें कर रहे हैं? नशा हमारे मजहब में हराम है। वो कानों को हाथ लगाकर बोली। और रात को जो आपने किया, यकीनन बिना नशे के ही किया है। वो उसे सर से पैर तक गहरी निगाहों से देख रहा था। रात वाली राहीन और अब वाली राहीन में बहुत फ़र्क था। सर आई एम सॉरी। बिना किसी लंबी बहस के उसने फ़ौरन माफ़ी मांगना ही मुनासिब समझा। आपको लगता है आपका एक सॉरी सारे मसले का हल है, जो आपने रात को मैस फैलाया? उसने नफ़ी में सर हिलाया। अब आप बताएं मैं क्या करूं? रात को जो कुछ हुआ वो सब सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है। मीडिया वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि इस बारे में मैं इंटरव्यू दूं। कल तक मैं सिंगल था और आज अचानक मेरी मंगेतर कहाँ से आ गई? वो इंतहाई संजीदगी से सवाल कर रहा था, जबकि वो सर झुकाए सुन रही थी। जाहिरी बात है सुननी थी, गलती जो अपनी थी। सर मैंने उसका हल सोच लिया है। अचानक राहीन की घनेरी पलकें उठी। शहरयार का जी चाहा उन्हें हाथ लगा के चेक करे वो ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल। यस प्लीज़ बोलें, मैं मुंतज़िर हूँ। दी ग्रेट मिस राहीन से मसले का हल सुनने के लिए।
وہ ٹھوڑی کے نیچے مٹھی رکھ کے اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ سر، کچھ دن کے لیے آپ مجھے منگیتر بنا لیں، پھر بعد میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے منگنی توڑ دینا۔ میرا جھوٹ بھی سچ ہو جائے گا اور آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ ضروری تو نہیں جس سے منگنی ہو اسی سے شادی بھی ہو۔ آخری الفاظ کہتے وہ تھوڑا افسردہ ہوئی۔ لیکن ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بار جس سے نام جڑ جائے پھر تاعمر وہی آپ کی ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور جو کچھ آپ نے کیا ہے لوگوں نے آپ کو میری آفیشیل منگیتر بنا دیا ہے، اور اب تک یہ نیوز تو شاہ بی بی تک بھی پہنچ چکی ہوگی۔ ناؤ ٹیل می، انہیں کیا جواب دوں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتا اس کے دل کی سپیڈ کو سلو کر گیا۔ سر، میں ان سے معذرت کر لوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اور میڈیا، کیا وہاں بھی معذرت کریں گی؟ اپنا بیان واپس لے لیں گی؟ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا وہ اسے امتحان میں ڈال گیا۔ راہین نے اپنے گلابی لبوں پر قہر برسایا جو شہریار کے دل کی دنیا کو تہ بالا کر گیا۔ سختی سے آنکھیں میچ کے کھولتے شہریار کو دیکھا۔ ماتھے پر 2 بل ڈالے وہ شہریار کو کیوٹ سی لگی۔ ٹھیک ہے، میں سب کے سامنے ڈکلیئر کر دوں گی، میں نے جو کچھ کہا وہ غلط کہا، ہماری کوئی منگنی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے کے بعد گہرا سانس بھر گئی۔ اور وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں انہیں پتہ چلا تو سبکی نہیں ہوگی آپ کو۔ چھوڑیں سر، اب ان کے منہ کس نے لگنا ہے؟ رات کو جو ہوا وہی بہت ہے ان کے لیے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ ویسے آنکھ خوب لگائی ہے آپ نے۔ اس کی بات پہ راہین نے الجھے ہوئے اسے دیکھا۔ سمیر منگیتر تھا آپ کا؟ اچانک اس سوال پہ راہین کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہوا۔ خود پہ ضبط کیے وہ خاموش ہی رہی۔ یو لائک ہم؟ اگلا سوال داغا گیا۔ سر پلیز، اٹس نن آف یور بزنس۔ وہ ایک دم تلخ ہوتے ہاتھ اٹھا کے روک گئی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ بابا اور ماموں کی خواہش پہ منگنی ہوئی تھی، اب کی بار دھیرے سے بتا دیا، لیکن ماموں کے جانے کے بعد مومانی نے ختم کر دیا تھا یہ رشتہ۔ خیر، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، شادی کے بعد مجھ سے تعلق توڑتا وہ زیادہ دکھ ہونا تھا، تو کیا آپ کم دکھ ہیں؟ وہ اس کی بات اچک گیا۔ دکھ نہیں سر، افسوس ہے کہ میرے بابا نے کس شخص کا انتخاب کیا تھا میرے لیے۔ خیر چھوڑیں، آپ پریس کانفرنس کر لیں، میں سب کچھ بول دوں گی۔ میری زندگی میں تو مشکلات ہیں ہی، میری وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو ایسا میں ہرگز نہیں چاہتی۔ وہ اب کی بار سنجیدگی سے بول رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک پریس کانفرنس رکھی گئی جس میں راہین تو کچھ نہ بول پائی۔ شہریار نے ہی سب بول کے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ راہین تو منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسے سب کے سامنے اپنی منگیتر ڈکلیئر کرتے اسے ڈائمنڈ رنگ بھی پہنا گیا۔ راہین کے دل کو کچھ ہوا۔ عجیب سے احساسات نے ایک دم گھیرا کہ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی۔ پریس کانفرنس کے بعد وہ اپنے روم میں آیا تو راہین بھی اس کے پیچھے بھاگتے اندر چلی آئی۔ سر، یہ سب کیا تھا؟ آپ تو… وہ الجھ سی گئی۔ لسن ٹو می مس راہین، یہ وہی سب تھا جو آپ نے کل رات کیا۔ خیر، مجھے آپ کی بات زیادہ مناسب لگی۔ اس منگنی کو ہم کچھ دن کے لیے رکھیں گے، بعد میں ختم کر دیں گے۔ لوگوں کے منہ آج بھی کھلے ہیں، کل بھی کھلے رہ جائیں گے۔ لوگوں کا تو کام ہے بولنا۔ بہرحال آپ کو اب ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ وہ اس کے پاس آتا دھیرے سے بولا۔ کیسا کام؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری منگیتر بننے کا جھوٹا ناٹک، میرے گھر والوں کے سامنے بھی اور وہ اس کی بات پوری سننے کی خواہاں تھی۔ اور ایک ہستی اور ہے اس کے سامنے بھی۔ سر، آپ مجھے یوز کر رہے ہیں؟ وہ پل میں بات کی تہ تک پہنچ گئے کہ کوئی لڑکی ہے جسے شہریار جلانا چاہتا ہے، اسے یوز کرنا چاہتا ہے۔ اسے یوز کرنا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو 1 نائٹ اسپینڈ کرنے کے لیے تو نہیں کہا۔ وہ ایک دم انتہائی سنجیدہ ہوا۔ اس کی بات پہ راہین کے گال دہک اٹھے۔ جسٹ وہی ناٹک کرنے کو کہا ہے جس کا آغاز آپ نے کیا، اور اس سے فائدہ حاصل کیا۔ اگر تھوڑا سا فائدہ میں بھی لے لوں تو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نو سر، اٹس اوکے۔ وہ جان بوجھ کے مسکرائے۔ گڈ، ناؤ گیٹ ٹو یور ورک۔ وہ اپنی سیٹ پہ جا بیٹھا تو راہین اپنی فنگر میں پہنی رنگ کو دیکھتی باہر نکل گئی۔ شہریار موبائل پہ آتی کال کو دیکھتا زیر لب مسکرایا، پر اس وقت اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ کال ریسیو کرتا۔ راہی، مجھے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا بیٹا۔ راہین نے گھر آ کے سب کچھ فریدہ بیگم کو بتا دیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ماما جسٹ ریلیکس، کچھ دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا نا۔ اور ویسے بھی رات کو سر نے میری اتنی ہیلپ کی تو چلو میں بھی کر دیتی ہوں ہیلپ، احسان کا بدلہ اتر جائے گا۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولی۔
اپنا خیال رکھنا بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، ہمارے سر پہ تو کسی مرد کا سایہ بھی نہیں، کس سے لڑنا ہے ہم نے۔ جی امی، خیال رکھوں گی، ابھی تو آپ جلدی سے کھانا لگا دیں، بہت سخت بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں۔ دروازہ کھولا تو 3-4 ہٹے کٹے مشٹنڈے اندر داخل ہوئے۔ کون ہو تم لوگ اور اندر کہاں آ رہے ہو؟ راہین ملک کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے روبوٹ کی طرح پوچھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اچانک راہین باہر آئے۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، میڈم کا بلاوا ہے۔ وہی شخص دوبارہ بولا۔ کہاں جانا ہے؟ کس نے بلایا ہے؟ فریدہ بیگم کا دل دہل گیا۔ میڈم پلیز کوپریٹ کریں، چلیں ہمارے ساتھ۔ اس شخص نے راہین کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ماما جسٹ ریلیکس، میں دیکھتی ہوں، گھبرائیں نہیں۔ اگر زیادہ وقت لگے تو آپ میرے نمبر سے سر شہریار کو کال کر لیجیے گا۔ نہ جانے کیوں لیکن راہین کے دماغ میں اسی کا نام آیا۔ دھیرے سے ماں سے کہتی وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ فریدہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ راہین کا موبائل بج اٹھا۔ شہریار کی کال دیکھتے فریدہ بیگم نے روتے ہوئے سب بتا دیا۔ وہ راہی کو لیے ایک بہت بڑے محل نما گھر میں آئے۔ اتنا خوبصورت گھر دیکھ وہ حیران رہ گئی، لیکن اس وقت اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے ایک بہت بڑے ہال میں لا کے چھوڑ دیا گیا۔ سامنے سے بلیک سلک کی نائٹی نما گاؤن میں ایک خوبصورت دوشیزہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ راہین کے ماتھے پر بل پڑے۔ اوہ، تو تم ہو وہ جسے شہریار شاہ نے چنا؟ وہ راہین کے گرد گھومتی اسے سر سے پیر تک دیکھتی آئی برو ریز کرتے بولی۔ راہین اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اتنی خوبصورت تو نہیں جو نشا کا مقابلہ کر سکو، وہ خود پسندی اور حقارت کی نگاہ سے راہین کو دیکھتے بولی۔ میری ماما کہتی ہیں راہین تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، بالکل گہری جھیل کی طرح، اور شیری کو بھی میری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ آنکھیں پٹ پٹا کے کہتی وہ نشا کو آگ لگا گئی۔ اگر یہ آنکھیں ہی نہ رہیں تو؟ وہ دانت کچکچا کے بولی۔ ماما کہتی ہیں میں جب مسکراتی ہوں تو میرے گال کا ڈمپل بھی مسکراتا ہے، شیری کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر میں یہ گال ہی نوچ لوں تو؟ نشا مزید غصے میں آئی۔ میں تو شیری کو پوری کی پوری ہی پسند ہوں، کیا کیا نوچو گی؟ راہین نے سر جھٹکتے مطمئن انداز میں کہا۔ اوہ، پوری پسند؟ مطلب وہ تمہارے ساتھ 1 نائٹ سپینڈ کر چکا ہے؟ اس کی بات پہ راہین کا دماغ گھوما۔ کیوں تمہیں منہ نہیں لگایا انہوں نے؟ وہ بھی کون سا کم تھی؟ دو بدو جواب دیا۔ نشا اس سے سچا پیار کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیرت بن کے جسم دان کر دو۔ نشا کی بات پہ راہین کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اوہ ریئلی؟ اب مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ انگور کھٹے ہیں؟ راہین نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو نشا کا ہاتھ اٹھ گیا اور راہین کے گال پہ پیوست ہوا۔ راہین نے حیرت سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل راہین نے بھی اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ نشا کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ نازک سی لڑکی اور ہاتھ اتنا بھاری، تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ، اب دیکھو کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ۔ مائیکل جیدی یہاں آؤ اور اس لڑکی کا وہ حال کرو کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ غصے سے پھنکارتے بولی۔ اس کے دونوں آدمی راہین کو دبوچنے لگے کہ راہین سیڑھیاں چڑھتی تیزی سے اوپر بھاگ گئی۔ پکڑو اسے، نشا چلائی۔ راہین آگے آگے تھی اور وہ 2 مشٹنڈے پیچھے پیچھے، اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے خود کو بچانا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ٹیرس پر پہنچ گئی۔ دور ہٹو مجھ سے۔ راہین نے ان دونوں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھا تو ڈر سی گئی۔ پیچھے ٹیرس سے نیچے دیکھا تو کافی اونچائی تھی، یہاں سے جمپ نہیں لگا سکتی تھی۔ دور ہٹو سانڈو۔ وہ ان سے خود کو بچاتی پیچھے ہوئی کہ ایک دم لڑکھڑا کے نیچے گرنے لگی، پھر خود کو سنبھال لیا، لیکن ان میں سے ایک نے اسے دھکا دیا تو وہ ٹیرس سے نیچے گرتی ریلنگ کو تھام گئی۔ یا اللہ مدد! راہین کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس کا ہاتھ پھسل رہا تھا، یہاں سے گری تو ہڈی پسلی ٹوٹ جانی تھی۔ راہین کا دل بری طرح گھبرایا تھا اور اس کا ہاتھ بھی چھوٹ رہا تھا کہ تبھی اس کا ہاتھ چھوٹا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ راہین نے سر اٹھا کے دیکھا۔ شہریار! زیر لب دہرایا۔ شہریار نے اسے ایک ہی بازو سے تھامے اوپر کی جانب کھینچا۔ راہین بھی اوپر کی طرف زور لگاتے خود کو اوپر لانے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بچاتا اوپر کھینچ چکا تھا۔ اپنے سینے سے لگائے وہ زمین پر گرا گہرے سانس بھر رہا تھا، جبکہ راہین کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ اسے یوں لرزتا محسوس کرتے وہ اٹھتے ہوئے اسے بھی ساتھ اٹھاتا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔
راہین نے گہرا سانس بھرتے سر نفی میں ہلایا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو، اور اگلے ہی پل وہ لڑکھڑا کے ہوش و حواس کھوتی شہریار کی باہوں میں جھول گئی۔ راہین اوپن یور آئیز، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے بولا۔ اپنے پیچھے نشا کو دیکھتے وہ لب بھینچ گیا اور قہر کی نظر اس پر ڈالی۔ شکر کرو راہین کو کچھ نہیں ہوا، ورنہ اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا کرتا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ راہین کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں بھرتے گرایا۔ شہریار۔ نشا آنکھوں میں آنسو لیے اس کی جانب بڑھتی کہ شہریار کی گھوری پہ وہیں رک گئی۔ کیا ہے ایسا اس میں جو تم نے مجھے چھوڑ کے اس کا انتخاب کیا؟ وہ برداشت نہ کر پائے۔ آئندہ راہین سے دور رہنا نشا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے بیچ کبھی دوستی ہوا کرتی تھی۔ وہ راہین کو لیے آگے بڑھا۔ ایک بار میرے قریب آنے پہ تم نے کہا تھا کہ بنا کسی جائز رشتے کے تم مجھ سے تعلق نہیں بنا سکتے، پھر راہین کے ساتھ کیسے بنا لیا؟ وہ تڑپ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شہریار کی دھاڑ کافی اونچی تھی۔ چلاؤ مت شہریار، اس لڑکی نے خود اعتراف کیا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل۔ شہریار کی تیز نظروں نے نشا کے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے۔ وہ راہین کو لیے تیزی سے وہاں سے نکلا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی روڈ پہ ڈال دی۔ راہین کا سر اس کے کاندھے پہ ڈھلکا ہوا تھا۔ رہ کے اسے نشا کی بات غصہ دلا رہی تھی۔ راہین سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی، لیکن وہ ایسے الفاظ بولے گی یہ امید شہریار کو بالکل نہیں تھی۔ گاڑی کو اس کے گھر پہ روکتے وہ راہین کو پھر سے باہوں میں بھرے اس کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ہائے میری بچی، کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ راہین کو بے ہوش دیکھتے بری طرح رو دی۔ آنٹی شی از آل رائٹ، ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، آپ پانی لے آئیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کچھ ہی دیر میں راہین کو ہوش آ گیا۔ وہ ماں کو دیکھتی ان کے سینے سے لگی کہ تبھی نگاہ سامنے غصے سے کھڑے شہریار پر جا ٹھہری۔ آنٹی اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو مجھے ان سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ شہریار انتہائی سنجیدہ تھا۔ بیٹا اس کی طبیعت؟ وہ ماں تھی، بھلے ہی سامنے والا مسیحا بن کے ان کی بیٹی کو بچا کر لایا تھا، پر اعتبار تو اب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آنٹی ڈونٹ وری، جسٹ 2 منٹ۔ اس کی بات پہ وہ سر ہلاتی باہر نکلی۔ مس راہین، آپ نے نشا سے کہا کہ ہم دوسرے سے ریلیشن میں ہیں؟ وہ اس سے فاصلہ رکھے ہی پوچھ رہا تھا۔ ریلیشن؟ منگنی؟ وہ معصوم بنتے پوچھ رہی تھی۔ میں اس ریلیشن کی بات نہیں کر رہا مس راہین، میں فزیکل ریلیشن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ صاف لفظوں میں بولا کہ راہین کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ توبہ استغفار، سر کیا بول رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں بولنے لگی؟ راہین نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ پھر کیا بات ہوئی تھی؟ وہ تو میں نے بس اتنا کہا تھا کہ آپ کو میری آنکھیں پسند ہیں، میرے گال کا ڈمپل، اور بلکہ میں مکمل ہی آپ کو پسند ہوں۔ وہ جیلس ہو رہی تھی، میں نے تھوڑا اور جیلس کر دیا۔ راہین اپنا کارنامہ بتاتی پرجوش ہوئی۔ آپ جانتی ہیں اس کا انجام؟ وہ کوئی عام لڑکی نہیں جس کے آگے آپ شیخی بھگا رہی تھی۔ کیمراز لگے تھے وہاں، آپ نے جو بھی کہا بولا وہ سب اب میڈیا میں جائے گا۔ شہریار نے ماتھا مسلا۔ او مائی گاڈ، سچ میں؟ اب کیا ہوگا؟ وہ ڈر کے مارے اٹھتی اس کے پاس جا پہنچی، پر چکر آنے پر پھر سے لڑکھڑائے۔ شہریار نے اس کی کلائی تھام لی۔ نکاح؟ واٹ؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اب یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اس سے پہلے کہ نشا کچھ غلط کرے آنٹی، ہمیں نکاح کرنا ہوگا۔ آپ کی اجازت چاہیے۔ وہ راہین کو نظر انداز کرتا فریدہ بیگم سے پوچھ رہا تھا۔ فریدہ بیگم نے راہین کو افسوس کی نگاہ سے دیکھا، جس نے اتنا رائتا پھیلا دیا تھا کہ سمیٹا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ بیٹا نکاح تو ہو گیا، لیکن اس کی مدت کیا ہوگی؟ مانا کہ راہین نے جو کیا غلط کیا، لیکن اب جو نکاح ہو گیا ہے تو اب اس کے ساتھ کہیں کچھ غلط؟ آنٹی بھروسہ رکھے مجھ پہ، آپ کی بیٹی کی طرح بے وقوف نہیں ہوں میں۔ اس کی بات پہ اندر کھڑی راہین نے لب بھینچے۔ آپ اور راہین دونوں میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہیں، ابھی اسی وقت۔ ہم نہیں جائیں گے، صرف ایک جھوٹ بولا میں نے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا مجھے۔ خدا کا خوف کریں، اب کیا رہ گیا ہے؟ ایک سہاگ رات، وہ بھی اب منع۔ راہین اچانک سے فریدہ بیگم کا ہاتھ اٹھا، لیکن انہوں نے راہین کو مارا نہیں، بر وقت روک لیا۔ تمہاری یہ جو ہر وقت زبان چلتی ہے نا، اسی نے آج یہ دن دکھایا ہے۔ وہ سخت افسردہ ہوئی۔ امی، وہ دکھ سے شوق میں چلی گئی۔ بس بہت ہو گیا، جیسا شہریار کہہ رہا ہے ویسا کرو، ہر ایک سے دشمنی بنائے جا رہی ہو، ہوش کے ناخن لو۔ وہ اسے بولتے غصے سے اندر چلی گئی تو وہ شہریار کی جانب مڑی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ سب شہریار پہ ڈال گئی۔
10 منٹ ہیں آپ کے پاس، باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جائیں۔ وہ اپنی کہتا نکل گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ شاہ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ آنٹی اندر آئیں، وہ انہیں لیے اندر بڑھا۔ سامنے ہی شاہ بی بی کھڑی تھی۔ شہریار انہیں سب کچھ بتا چکا تھا۔ نشا تو شاہ بی بی کو بھی پسند نہیں تھی اور سامنے کھڑی لڑکی بہت سادہ سی خوبصورت اور معصوم دکھی، لیکن کوئی شہریار سے پوچھتا وہ کتنی معصوم ہے۔ ویلکم ٹو ہوم بیٹا، انہوں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ یہ 2 دن اس کی زندگی کے بہت خاص دن تھے۔ سب کچھ آنن فانن ہوئے جا رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ شاہ بی بی کیا کہہ رہی تھی اسے سنائی ہی نہیں دے رہا تھا، جبکہ اب وہ فریدہ بیگم سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ انہوں نے کھانے کا بہت اچھا انتظام کروایا تھا۔ کھانے کو دیکھ کے راہین کی تو بھوک ہی چمک اٹھی۔ کچھ پل کے لیے سب کچھ مٹی میں جھونک کے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بہن، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہیے گا، شاہ بی بی نے محبت سے فریدہ بیگم سے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن شہریار بیٹا ہی نہیں مانا کہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہ لیں۔ فریدہ بیگم شرمندہ سی بولی۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بڑا گھر ہے۔ اسما، انہوں نے ملازمہ کو پکارا۔ جی شاہ بی بی، گیسٹ روم کھلوا دیا ہے نا؟ جی جی، سب ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں لے جاؤ، یہ آرام کریں۔ جزاک اللہ شاہ بی بی۔ فریدہ بیگم اٹھی تو راہین بھی ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ شاہ بی بی نے راہین کو ٹوک دیا۔ جی وہ امی کے ساتھ، وہ الجھی۔ بیٹا آپ کا نکاح ہو گیا ہے تو اب آپ شہریار کے ساتھ رہیں گی، کل آپ کا ریسیپشن ہے۔ سیڑھیاں اتر کے نیچے آتے شہریار نے بھی شاہ بی بی کی بات سنی تھی اور ان کے پاس آن کھڑا ہوا۔ راہین، شاہ بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو… بٹ امی، وہ الجھ رہی تھی۔ اس نکاح کی کتنی اہمیت تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ صرف اس کے کردار پہ داغ نہ لگے اس لیے شہریار نے اس سے نکاح کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک روم میں رہنا یہ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا نا؟ کیوں شہریار، ایسا ہی ہے نا؟ شاہ بی بی نے اپنے پاس کھڑے پوتے سے کہا۔ جی شاہ بی بی، ایسا ہی ہے۔ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا راہین کو آنکھوں کے اشارے سے تنبیہ کرتا شاہ بی بی کے ہاتھ چوم گیا۔ وہ روم میں آیا تو راہین مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتی ناخن چبا رہی تھی۔ سر، بات صرف نکاح تک تھی، پھر روم شیئر کیوں کرنا؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ کیوں؟ روم شیئر کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ نکاح میں ہیں میرے، اور ہم ایک روم شیئر کر سکتے ہیں۔ شہریار نے کچٹتی نگاہ اس پر ڈالتے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھی۔ پر یہ تو نقلی نکاح ہے نا؟ اس کی بات پہ شہریار نے ایک دم جھٹکے سے کھینچ کے اسے خود سے قریب کیا۔ نکاح نقلی نہیں ہوتا مس راہین، نکاح نکاح ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کی موجودگی میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے پورے ہوش و حواس میں اس نکاح کو قبول کیا ہے، پھر کس حق سے اس نکاح کو نقلی کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا سچ میں ہمارا پکا والا نکاح ہو گیا؟ راہین کی ٹون ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ یقین دلا دوں کیا؟ اپنے طریقے سے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے جھانکتے بولا، اور وہ پاگل بھی اس بات میں سر ہلا گئے۔ شہریار نفی میں سر ہلاتا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا تو راہین کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ اس کے اتنے سے عمل سے ہی راہین کی بولتی بند ہو گئی۔ اتنا یقین بہت ہے یا مزید یقین دلاؤں؟ اب کی بار اس کی سرگوشانہ آواز پہ راہین نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، چینج کریں اور ریلیکس ہو کے سو جائیں، اور مجھے بھی ریلیکس ہونے دیں۔ وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ چینج؟ لیکن میرے تو کپڑے ہی نہیں ہیں یہاں، کیا چینج کروں؟ اسے پھر سے زبان لگ گئی۔ وارڈروب چیک کریں، شام کو آن لائن آرڈر کر دیے تھے۔ اب سائز مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ ایک بار ہی چھوا ہے آپ کو، اسی اندازے سے منگوائے ہیں۔ وہ اتنی گہری بات نارمل انداز میں کہتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اف، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اب پکے میرے ہسبینڈ بن کے ہیں؟ اتنا امیر شخص میرا ہسبینڈ؟ راہین کے چہرے پہ گلال کھلنے لگا۔ نہیں نہیں راہین، زیادہ ہواؤں میں مت اڑو، نہ جانے کتنا ساتھ لکھا ہے رب نے، اتنا آنن فانن ہوا ہے سب۔ اور نانی کہا کرتی تھی جو چیز جتنی جلدی اور آسانی سے مل جاتی ہے وہ دیر پا نہیں رہتی۔ اس لیے راہین اپنے آپ کو بھی سنبھال اور اپنے دل کو بھی۔ وہ خود کو ڈپٹتی کبٹ سے ایک ڈریس نکالتی ڈریسنگ روم میں چینج کرنے گھس گئی۔ باہر نکلی تو حیران تھی۔ کیا ہوا؟ اس کا گمسم چہرہ دیکھتے شہریار نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ آپ نے صحیح فٹنگ والے ڈریس لیے ہیں، آپ خود کو ایویں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے۔ میں یہاں بستر پر سو جاؤں؟ کہتے ساتھ سوال بھی کیا۔ موسٹ ویلکم ہیئر مس وائف۔
اب آپ نے ساری زندگی یہیں سونا ہے۔ وہ اپنا موبائل ایک طرف رکھتے خود بھی سونے کے لیے لیٹا۔ سچ میں؟ اب ہم پکے والے ہسبینڈ وائف بن گئے ہیں؟ وہ پھر سے وہی سوال دہرا رہی تھی۔ مس راہین، اب آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں آپ کو اپنا شوہر والا روپ دکھاؤں۔ نہیں، ایک بات پوچھوں آپ سے، یہ نشا آپ کی کیا لگتی ہے؟ اچانک سے پوچھنے لگی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ شی لوز می، دھیرے سے جواب آیا۔ پھر تو آپ کو اس سے شادی کر لینی چاہیے تھی، اس کے نزدیک ہوتے بولی۔ سوشل میڈیا پہ ہزاروں لڑکیاں روز اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں، تو کیا سب سے شادی کر لوں؟ وہ تپا تپا بولا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، پر یہ آپ کو لے کے کافی جنونی تھی اور خوبصورت بھی۔ پھر آپ کو اس سے محبت نہیں ہوئی کیا؟ اس کے سوالوں سے وہ ضد چاہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے ظاہری خوبصورتی اٹریکٹ نہیں کرتی۔ مجھ میں کیا اچھا لگا آپ کو؟ اچانک سے سوال کرتی وہ شہریار کو چونکا گئی۔ ایک پل کو شہریار اسے دیکھتے لائٹس ڈم کر گیا۔ سادگی، دھیرے سے جواب آیا۔ لائٹس ڈم ہوتے دیکھ وہ تھوڑا سہم گئی، لیکن شہریار کی بات سنتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ آج ڈر گئے تھے نا جب مجھے وہاں اوپر سے دھکا دیا؟ وہ سر تکیے پہ رکھے نیند میں جاتے سوال کر رہی تھی۔ شہریار خاموش رہا، پھر کچھ توقف کے بعد اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں ڈر گیا تھا راہین، آپ کو کھونے سے ڈر گیا تھا۔ اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ کیے دھیمے سے بولا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اسے بھا گئی تھی، اور جب وہ اپنے دبنگ سٹائل سے مقابل کو سنا رہی تھی تب تو دل کے تار ہی چھیڑ دیے تھے۔ منگیتر بنایا اس نے، لیکن وہ تو اپنا دل اسے دے چکا تھا۔ نکاح بھی اسی لیے کیا کہ جو پسند ہے اسے اپنے دل تک رسائی دے دے۔ آج تک بہت سی لڑکیوں نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن شہریار نے کسی کو بھی منہ نہ لگایا، اور جب اسے پتا چلا نشا نے راہین کو اپنے بندوں سے اٹھوایا ہے، جان نکلنا کیا ہوتی ہے، تب اسے پتا لگا۔ اور یہی لمحہ تھا جب شہریار نے اسے نکاح میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سو چکی تھی، اس کا جواب سنے بنا وہ نیند میں جا چکی تھی۔ شہریار پیچھے ہو کے تکیے پہ سرک گیا کہ وہ نیند میں اس کے نزدیک ہوتی اس کے سینے پہ بازو رکھ گئی۔ شہریار نے گہرا سانس بھرتے آنکھیں موند لی۔ نہیں لوں گا رخصتی، مجھے راہین اپنی زندگی میں چاہیے۔ سنا آپ نے؟ وہ ہما بیگم کے سامنے چلا رہا تھا۔ ابھی ابھی وہ راہین کے گھر سے ہو کے آیا تو چیخ چلا رہا تھا، کیونکہ وہاں تالا لگا تھا اور راہین وہاں موجود نہیں تھی۔ خدا کا خوف کرو سمیر، تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اب نور ہی تمہاری بیوی ہے۔ ہما بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ بیوی نہیں، آپ نے اسے میرے سر پر مسلط کیا ہے، جبکہ میری منگیتر راہین تھی، اسے میری زندگی میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ آپ کی بھانجی۔ وہ چڑھتے بولا۔ بس کر جاؤ سمیر، وہ اب تمہارے دوست کی منگیتر ہے، اور دوست بھی وہ جس کا تم نے خود بتایا تھا کہ کتنا غسیلا ہے۔ کیوں اب اس کے پیچھے پڑے ہو؟ چھوڑ دو اسے۔ ہما بیگم کی بات کو اس نے ہوا میں اڑا دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی تو وہ چونکا۔ وہ ایک کارڈ تھا، انویٹیشن کارڈ، شہریار کی طرف سے۔ اس کا ریسیپشن تھا۔ سمیر کا تو دل ہی ہول اٹھا۔ ماما، وہ تو آپس میں شادی کر چکے ہیں۔ سمیر کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ابھی 2 دن پہلے تو ان کی منگنی ہوئی، اور اب شادی؟ ہما بیگم بھی ایک دم چپ سی ہو گئی۔ فریدہ تو بہت تیز نکلی، کیا امیر بندہ پھانسا ہے اس نے اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ پھر سے طنز کے تیر برسانے لگی، جبکہ سمیر کو اب صرف پچھتاوے رہ گئے تھے۔ کیا ہی ہوتا ایک بار وہ راہین سے مل لیتا، اسے قریب سے دیکھ لیتا، اتنی خوبصورت لڑکی اس کے ہاتھ سے نہ نکلتی۔ کچھ اس طرح میری پلکوں سے پلکیں تو ملا دے، آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ سجا دے۔ شہر کے سب سے بڑے مارکی میں ان کی انٹری بھی کمال کی ہوئی۔ ہیوی ڈریس میں وہ اس وقت بمشکل شہریار کا ہاتھ تھامے چلتی ہوئی سٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لائٹس آف تھی، صرف سپاٹ لائٹ تھی اور ارد گرد فائر ورکس۔ وہ تھوڑا سا نروس ہو رہی تھی۔ کلکس کی ساؤنڈ پہ راہین نے گہرا سانس بھرا۔ شاہ بی بی نے سٹیج پہ ان دونوں کا ویلکم کیا، ان دونوں کے ماتھے چومے۔ فریدہ بیگم بھی وہیں سٹیج پہ ہی موجود تھی۔ اسے کہتے ہیں قسمت۔ 1 ہفتے کے اندر اندر راہین کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ آفس کی ایک کولیگ نے تبصرہ کیا، قسمت ایسے مہربان ہوتی ہے، کیا قسمت ہے اس لڑکی کی۔ دوسری لڑکی نے بھی کہا، جبکہ اس وقت سٹیج پہ اچھی خاصی گہما گہمی تھی۔ شہریار نے ایک بار بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں کی لو میرج ہو۔ اچانک سے نشا کی آمد پہ سب کی نظریں اس طرف اٹھیں۔ نشا ایک بہت بڑی ٹک ٹاکر تھی، قدرتی حسن سے مالا مال تھی، پر بزنس مین شہریار کی دیوانی۔
اس کی زیادہ تر ویڈیوز میں شہریار سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک ضرور ہوتا۔ اسی کی وجہ سے راہین کی عزت پہ حرف نہ آئے۔ شہریار نے راہین کو فوراً نکاح میں لیا تھا، ورنہ وہ بہت دھوم دھام سے راہین سے شادی کرنے والا تھا۔ پر وہاں اس وقت موجود کیمروں کی وجہ سے جو کچھ راہین نے کہا اس کا غلط استعمال کر کے وہ ان کے خلاف یوز کر سکتی تھی۔ خود پہ تو وہ سہ جاتا، لیکن راہین پہ نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے راہین کے چہرے سے مسکان ایک دم سمٹی۔ شہریار کی نگاہیں بھی اس پر اٹھیں۔ وہ بھی سنجیدگی سے لب بھینچ گیا اور راہین کو دیکھا۔ آئی نیڈ یور دبنگ اسٹائل، وہ اسے کہتا ایک آنکھ ونک کر گیا، جبکہ چہرے پر ایک خوبصورت مسکان سجی۔ ہائے مسز شہریار۔ اس کی آمد پہ راہین نے اس کی جانب دیکھا۔ تم تھوڑا جلدی نہیں آ گئی؟ راہین کی بات پہ نشا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے ہر طرف سے کوریج مل رہی تھی۔ اس کا سیکرٹری اس کا موبائل لیے اس کی ویڈیو بناتے اسے لائیو دکھا رہا تھا۔ ابھی مہمان یہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جب کھا لیں گے تبھی برتن دھونے ہیں نا تم نے، اس لیے کہا جلدی آ گئی۔ بہت ہی پرسکون انداز میں وہ پہلی بال پہ پہلا چھکا مار گئی۔ تم بھول رہی ہو اس وقت تمہارے سامنے کون کھڑی ہے، وہ خود پسندی سے بولی۔ سوری باجی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس کی بات پہ ارد گرد لوگوں کی ہنسی کے فوارے چھوٹ گئے۔ وہ غصے سے پیچو تاب کھاتی ارد گرد نگاہ دوڑاتے راہین کو دیکھنے لگی۔ ابھی سے پڑھ نکل آئے ہیں، ابھی صرف ایک دن کی دلہن ہو، چٹکی میں تمہارا یہ امیری کا نشہ اتار سکتی ہوں۔ وہ راہین کے کان کے پاس جھکتی چٹکی بجاتے دانت کچکچا کے بولی۔ ارے کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، اب اس میں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی میرے ہسبینڈ اتنے ہینڈسم ہیں کہ ہر دوسری لڑکی کے یہ کرش ہیں۔ پاس کھڑے شہریار کا ہاتھ تھامے میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی۔ یہ معافی نامہ کس لیے؟ مس نشا، آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کو مسز شہریار سے معافی مانگنی پڑی؟ معافی؟ وہ سلگتے ہوئے بولی۔ ارے اب کوئی بات نہیں، بھول جاؤ، میں نے معاف کیا۔ اس سے پہلے نشا کو اس صفائی دیتی راہین نے پھر سے اس کی بولتی بند کر دی۔ یو بلڈی مس نشا، مائنڈ یور لینگویج۔ اگر گالی نکالی نا تو قسم سے سب سے جوتے پڑواؤں گی، اور جو تمہاری تھوڑی بہت عزت بچی ہے وہ بھی ملیا میٹ نہ کرتی تو میرا نام بھی راہین شہریار شاہ نہیں۔ وہ اس کے کان میں گھس کے اسے دھمکی لگاتے پیچھے ہوتے، سب کو اسمائل دے گی۔ پلیز ویٹر، مس نشا کو کولڈ ڈرنک پلائیں، ان کا گلا خشک ہو گیا۔ کھانا کھا کے جائیے گا مس نشا۔ ایکسکیوز می، اپنی کہتے وہ شہریار کی جانب مڑ گئی، جو کب سے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی واقعی دبنگ تھی۔ نشا پاؤں پٹکتے وہاں سے نیچے اترتی چلی گئی، جبکہ راہین کے چہرے پہ ایک الوہی چمک ابھری۔ پھر اگلے ہی پل وہ شہریار کا ہاتھ سختی سے تھام گئی۔ شہریار نے اس کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھا تو سمیر کو دیکھتے وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ وہ ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے ان کی جانب ہی بڑھ رہا تھا۔ شہریار نے راہین کے ہاتھ پہ اپنا دباؤ بڑھاتے اسے اپنے ساتھ کا بھروسہ بخشا۔ مینی کانگریچولیشنز ایکس سمیر ملک، یقیناً آپ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ہماری کمپنی آپ کے ساتھ کانٹریکٹ پہ پارٹنرشپ ختم کر دے۔ شہریار نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے قریب جاتے اس کے کالر پہ ناموجود گرد کو جھاڑا اور ایک معنی خیز مسکان سے نوازا۔ سمیر وہیں ایک دم چپ سا ہو گیا۔ تھینکس فار دی فلاورز۔ وہ اس سے فلاورز لیتا اپنے پاس کھڑے ایک آدمی کو پکڑاتا اسے اب وہاں سے جانے کا اشارہ کر گیا تو وہ لب بھینچتے نیچے اتر گیا۔ شہریار کا رخ راہین کی جانب تھا۔ راہین نے تشکر بھرے انداز میں اسے دیکھا تو وہ دھیمی سی مسکان دے گیا۔ یہ کیا ہے؟ اچانک سے شہریار نے روم میں آتے اسے ایک ڈائمنڈ بریسلٹ پہنایا۔ منہ دکھائی کا تحفہ، شاہ بی بی نے کہا دولہا دیتا ہے تو آج ہی لیا۔ وہ جو اس کی پہلی بات پہ خوش ہوئی تھی اس کی اگلی بات سنتے دل محسوس کے رہ گئی۔ مطلب شاہ بی بی نہ کہتی تو آپ مجھے گفٹ نہ دیتے؟ وہ بے اختیار سوال کر گئی۔ کون سا گفٹ؟ وہ معصوم بنتا حیران ہوا تو راہین گہرا سانس بھرتے افسوس سے سر نفی میں ہلا گئی۔ ارادہ تو تھا لیکن مجھے میرا کوئی حق ہی نہیں ملا، سوچا جب تک حق ملتا ہے پینڈنگ پہ رکھ لوں۔ وہ معنی خیزی سے بولتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے سٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ کیسا حق؟ اس کا لہجہ ڈگمگایا۔ اتنی معصوم ہے نہیں جتنی میرے سامنے بن رہی ہیں۔ وہ اسے استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ سر میں واقعی بہت معصوم ہوں، آپ نے خود کہا تھا، آپ کو میری سادگی نے اٹریکٹ کیا تھا۔ ہاں کہا تو تھا، تب آپ کو اچھے سے جانتا نہیں تھا نا۔ مطلب اب آپ کو بری لگ رہی ہوں؟ وہ روحان سے ہوتے بولی۔ بالکل نہیں، مجھے تو پہلی رات کی دلہن لگ رہی ہو۔ وہ اسے کھینچ کے خود سے قریب کر گیا۔
اس کی نزدیکی پہ شرم و حیا سے راہین کی پلکیں جھک گئیں۔ کچھ اس طرح شروع ہوا ان کا نیا سفر، محبت، وفا اور دعا کا رہبر۔ تو پیارے